خواتین و حضرات، جملہ انبیاء اعظام کی تاریخ کے اوراق کو پلٹیے، آپ کو یہی کیفیت نظر آتی ہے کہ جب بھی کسی داعی حق نے، جب بھی کسی پیغمبر رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق دی، دعوت توحید و رسالت دی، نیکی پر چلنے کا حکم دیا، طرز کوہن کو مٹانے کا اعلان کیا، تو اس وقت کے متکبرین نے، اس وقت کے جابرین نے اور صراط مستقیم سے برگشتہ لوگوں نے اس کے لیے طرح طرح کے مصائب و آلام کا اہتمام کیا۔ جتنی رکاوٹیں حق کی راہ میں وہ کھڑی کر سکتے تھے اتنی کی۔ جفا کا کوئی انداز ایسا نہیں جو ان مقدس ہستیوں پہ آزمایا نہ گیا ہو، لیکن تاریخ اس بات کی بھی شاہد ہے کہ ان مقدس ہستیوں کے جسموں کو آرے سے دو حصوں میں منقسم کر دیا گیا، درختوں کے ساتھ کھڑا کر کے ان کے پاکیزہ جسموں پر میخیں ٹھونک دی گئیں۔ یہ سب کچھ برداشت کیا، لیکن کلمہ حق کہنے سے بال برابر بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ ایک طرف ظلم، جبر، جور اور سزا کی تاریخ ہے، اور دوسری طرف استقامت کی تاریخ ہے، وفا کی تاریخ ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور بندگی کی تاریخ ہے۔ اور تاریخ اس بات کا بھی فیصلہ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ فتح ہمیشہ استقامت کو حاصل ہوئی ہے، فتح ہمیشہ وفا کو حاصل ہوئی ہے، فتح ہمیشہ جرأت ایمانی کو حاصل ہوئی۔ ان آیات بینات میں جنہیں آج سننے کا آپ کو شرف حاصل ہوا ہے، ان میں بھی اسی طرز عمل، اسی اسلوب زندگی کو بیان کیا گیا کہ ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ کی سرزمین پر دعوت توحید اور رسالت دی تو برگشتہ لوگ، منکرین، اس وقت کے جابرین، اس وقت کے فرائض نے کس انداز سے سرور عالم و عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ میں ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سب کے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام صحن حرم میں ہیں۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کفار نے آپ کے
گردا گرد گھیرا تنگ کیا، ایک بدبخت نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن میں چادر ڈالی، اس کو کسنا شروع کیا اور اس انتہا تک چلا گیا کہ گلا دبانے کے سبب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں، جن آنکھوں کا ذکر اللہ رب العالمین قرآن پاک میں بڑی محبت سے کرتا ہے، وہ ابھر کر آپ کے چہرہ اقدس پر سامنے آ گئی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اس اندوہناک، اس دردناک منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن گھیرا اتنا تنگ تھا کہ ہم آگے بڑھ کر سرور عالم و عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گردن کو آزاد نہیں کرا سکتے تھے کہ اتنے میں صحن حرم میں وہ شخص داخل ہوا جس نے اردو ادب کو یار غار کی اصطلاح فراہم کی، جو حضور کے سفر کا ساتھی بنا، حضور کے حاضر کا ساتھی بنا، اور آج بھی حضور کی قبر انور کا ساتھی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ ان صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور فرماتے کیا ہے؟ یہ جملہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے محل غور و فکر ہے۔ آپ ان ظلم کرنے والوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس شخص پر، اس ذات پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہو جو دنیا کے تمہارے اپنے خود تراشیدہ بتوں سے آزاد کر کے ایک خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے سر جھکانے کے لیے تمہیں کہہ رہا ہے، جس کا ایک ہی نعرہ ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، سب پورے آہنگ کے ساتھ کہو کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ، تفلحوا، اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت کی فوز و فلاح سے بھی سرفراز کیے جاؤ گے۔ حضرات محترم، توجہ دلانے کا مقصد یہ تھا، اور ان آیات بینات میں اللہ رب العالمین اسی جانب اشارہ فرما رہا ہے کہ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت حق دی تو یہ لوگ گروہ در گروہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ آور ہوئے، اور بزام خیش یہ سمجھتے کیا تھے کہ جنت ہمارا مقدر ہے۔ اول تو ان میں سے کچھ لوگ قیام قیامت پر یقین اور عقیدہ ہی نہیں رکھتے تھے، اور اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہاں ایسا ہوگا، تو اس ذہنیت کو ملاحظہ فرمائیے کہ ان کا گمان یہ تھا کہ اگر ایسا کچھ ہونا ہے تو پھر ہم وہ لوگ جو آج عیش اور عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جو آج ہم ناز و نعم سے سرفراز کیے جا رہے ہیں، جنت تو ہمیں ملے گی، ہمارا مقدر بنے گی، یہ لوگ جو فاقہ کش ہیں، یہ پیوند لگے کپڑوں میں ملبوس مخلوق، یہ منڈیوں میں بکنے والے غلام،
کیا یہ جنت میں جائیں گے اور ہم جہنم میں جائیں گے؟ اس خیال فاسد اور عقیدہ باطل کے تحت وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانثاروں پر ہر ظلم روا رکھ رہے تھے۔ خواتین و حضرات، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ مجھ سے غلط امیدیں لگائے ہوئے ہیں، یہ خیال فاسد میں مبتلا ہے، ان کا عقیدہ باطل عقیدہ ہے۔ مشارق و مغارب کا رب اپنی ذات کی قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ یہ لوگ کبھی جنت کے قریب بھی نہیں بٹک سکیں گے۔ خواتین و حضرات، اگر ان آیات بینات کی روشنی میں ہم کوئی نتیجہ اخذ کرنا چاہیں تو اس مختصر ترین وقت میں دو نتائج کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ایک تو اللہ رب العالمین ان آیات بینات کے ذریعے سے ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص بھی، جو جماعت بھی خیر کی بات کرے گی، دعوت حق دے گی، اللہ کی جانب پکارے گی، نیکی کا حکم دے گی، برائی سے روکنے کے لیے ہمتن کوشاں ہوگی، اسے مصائب و آلام کا سامنا ہوگا۔ یہی تاریخ کہتی ہے۔ اس لیے کہ جب آپ باطل قوتوں کو للکارتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی ذات میں خدا بنے بیٹھے ہوتے ہیں، جب ان کی چودراہٹیں ہلنا شروع ہوتی ہیں، جب آپ حلال اور حرام کی تفریق بیان کرتے ہیں تو حرام کھانے والے بلبلا اٹھتے ہیں، جب آپ نیکی اور بدی کی بات کرتے ہیں تو بدی کی دلدل میں گردن تک دھنسے ہوئے لوگ پھر چیخو پکار کرتے ہیں، وہ ان حق پرستوں کے خلاف سینہ سپر ہو جاتے ہیں۔ اللہ جل مجدہ ان آیات بینات میں ہماری توجہ اس جانب مبذول کرا رہا ہے کہ اے اہل حق، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تم اس کیفیت میں گھبراؤ نہیں۔ یہ تمہارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ ہے کہ ایسے حالات جب پیش آتے ہیں تو مکہ کی سرزمین ہو، طائف کا بازار ہو، یا آدھی رات کو اپنے آبائی وطن مکہ مکرمہ کو خیر آباد کہنا ہو، بدر ہو، احد ہو، احزاب ہو، اپنے جانثاروں کو خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھنا ہو، اپنے محبوب ترین چچا سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کٹا ہوا سینہ اور چبایا ہوا کلیجہ دیکھنا ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کچھ گوارا ہے، لیکن دعوت دین سے سرے منہ پیچھے ہٹنا یہ ہمارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کو گوارا نہیں ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو اس منصب پر فائز ہوتے ہیں، اور یہ پوری امت اس منصب پر فائز ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس،
تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ اس امت کا امتیاز ہے، اس امت کا وصف خاص ہے۔ اور اگر امت انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر مجرمانہ غفلت کی مرتکب ہو کر اس فریضے کو انجام نہیں دیتی تو پھر اس دنیا میں بھی اور کل یوم آخرت بھی اپنے اس جرم کے لیے اس خالق و مالک کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ دوسری بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا، کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ علی ذالک، اللہ جل مجدہ نے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم مسلمان ہیں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فضل خاص ہے، لیکن جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہماری سوچ اور ہماری فکر بھی اس وقت کے زمانہ جاہلیت کی سوچ کے ساتھ مطابقت تو نہیں رکھتی ہے کہ ہم کچھ بھی کرتے رہیں، ہم خدا کی نافرمانی کریں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پس پشت ڈال دیں، ہم خدا کی ناراضگی کے تمام امور سر انجام دیں، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ہم قرآنی پیغام کو ایک طرف رکھ کر اپنی زندگی کے اصول طے کرتے پھریں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام زندگی سے انحراف کر کے اغیار کے نظام زندگی کو اپنا کر اپنی زندگی کا سفر طے کرنا شروع کریں اور اپنے تہیں یہی سمجھتے رہیں کہ جنت تو ہمارا مقدر ہے، جنت تو ہمیں ملے گی۔ خواتین و حضرات، سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ سوچ، یہ فکر کہیں اس سوچ سے مطابقت تو نہیں رکھتی، اس فکر سے مطابقت تو نہیں رکھتی جس کی مذمت قرآن مجید فرقان حمید کر رہا ہے۔ خواتین و حضرات، ہم وہ خوش قسمت قومیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوش قسمت قوم ہے، وہ خوش قسمت امت ہے کہ جس کے پاس کتاب بھی موجود ہے، جس کے پاس صاحب کتاب کا اسوہ حسنہ بھی موجود ہے، جس کے پاس حکم بھی موجود ہے اور اس حکم پر عمل کر کے اس کا نمونہ پیش کرنے والی ذات کی زندگی کا ایک ایک عمل ہمارے سامنے ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ یہ اعزاز، یہ امتیاز، یہ وصف کسی اور قوم کو حاصل نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن مجید فرقان حمید ہماری رہبری اور رہنمائی کا جملہ سامان اپنے اندر رکھتا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو میں نہیں کہتا، کسی عالم نے نہیں کہا، کسی مفسر اور محدث کا قول نہیں ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے نمونہ کامل بنا کے بھیجا ہے۔ إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ،
وہ ہادی صراط مستقیم ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ وہ ہادی کامل ہو نہیں سکتا جو ہر احتیاج مقصودہ میں ہماری رہبری اور رہنمائی کا سامان اپنی ذات کے اندر نہ رکھتا ہو۔ اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ محکم ہے، جس کی بنیاد نص قرآنی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی کامل بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر مسلمان کامیابی اور کامرانی سے اسی وقت ہمکنار ہو سکتا ہے جب اس آئیڈیل زندگی کو، اس نمونہ کامل زندگی کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے شب و روز گزارے۔ اس کی زندگی کا تعلق خارجی زندگی سے ہو، خانگی زندگی سے ہو، اس کا تعلق معاش سے ہو، اس کا تعلق سماج سے ہو، اس کا تعلق سیاست سے ہو۔ زندگی کے ان جملہ پہلوؤں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ محیط ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔